بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 10ویں روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان المبارک کو انسانیت کے لیے ابتلاء اور آزمائش سے نکلنے کا ذریعہ بنائے۔ آئیے ناظرین، آج فجر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسماء طیبہ ہیں، یا اللہ یا غفار، 500 مرتبہ آپ نے ان اسماء الحسنہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے عامل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تنگ دستی سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور جو شخص کثرت سے ان اسماء طیبات کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس جو اس کے اوپر برائی کو غالب کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نفس کی برائی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ گویا اس کا نفس امارہ کی کیٹیگری سے نکل کر وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، یہ تو ہم نے جو ابتدائی زمانے میں ہمارے والدین نے ہمیں کلمے یاد کروائے ہیں، اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت، سوم کلمہ تمجید، چہارم کلمہ توحید۔ یہ جو کلمات طیبات ہیں، یہ چہارم کلمے کے حصہ ہیں، اور اس کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی برکت سے انسان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان شرک سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کلمات طیبات کو ذرا غور کر کے تو دیکھیں کہ انسان زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں، ہر زاویے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ نہ صرف اعلان بلکہ اپنے دل کے ساتھ اس کو تسلیم بھی کر رہا ہوتا ہے، اس پر اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اسی کے سارے ملک ہیں اور اسی کی ساری بادشاہی ہے، ساری حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو جب انسان کا ان باتوں پہ یقین پیدا ہو جائے، یقین کامل حاصل ہو جائے، تو انسان پھر اپنے ایمان کو بیچتا نہیں ہے، انسان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان پھسلتا نہیں ہے، وہ ڈی ٹریک ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ پہ اس کا یقین کامل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس کی اٹیچمنٹ، وابستگی اس کی مکمل ہوتی ہے، وہ ہر لمحے اپنے رب کے ساتھ متمسک رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کا سایہ اس اپنے بندے کے اوپر شامل رکھتا ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ نے عصر کے بعد ان کلمات طیبات کا ورد کرنا ہے 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اس کو دعائے نجات بھی کہا جاتا ہے۔ جناب سیدنا براء بن عازب، جناب سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو یہ دعا پڑھے گا، اگر اسی رات اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ ایمان پہ موت ہوگی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا، اور اگر وہ صبح اٹھتا ہے تو بڑی خوشگوار صبح کا آغاز ہوگا، گویا اس کی برکت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آ جائے گا۔ اگر اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالایمان ہوگا، اور اگر زندہ رہتا ہے تو اسلام پہ زندہ رہے گا۔ تو ناظرین، ہمیں ان اورات کو
ضرور یاد کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات طیبات، سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مدنی صورت ہے اور سب سے لمبی صورت ہے یہ قرآن پاک کی۔ اس کی آخری 2 آیات طیبات کہ جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو ان آیات طیبات کو پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری میں حدیث طیبہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ان 3 میں سے سورۃ البقرہ کی 2 آیات طیبات یہ ایک تحفہ ہے، 5 نمازیں یہ دوسرا تحفہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کی بخشش یہ تیسرا تحفہ ہے۔ اور اس کے اندر بھی ایمانیات کا ذکر ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ پر ایمان کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، جو ہمارے ایمان کے ایلیمنٹس ہیں، ایمان کے عناصر ترکیبی ہیں، ان کا تذکرہ ہے اس آیت طیبہ میں، کہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے ان کو پڑھا کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سے مجھے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات طیبات کو 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ 22ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں جا کر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ تو دوستو، اس دل کو ہم نے اپنے دل کے ساتھ لگانا ہے، ہم نے اس سے استفادہ کرنا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا اللہ کے ہاں یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اور 10 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کو سوتے ہوئے سورہ یاسین شریف پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان وظائف کو سمجھنے کی، سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر